بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشہ اقتدار میں بدمست وہ حکمران جو یزیدی اور فرعونی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے چند روزہ اقتدار کے نشہ میں متکبر ہو چکے ہیں اور اپنی چالوں پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیاوی اقتدار ابدی کامیابی نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ڈیل ہے۔ جو شخص اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، قوت ربانی کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، چند دنوں کے لیے اسے ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ ظلم میں اپنی انتہا اور بدبختی میں اپنی حد کو پہنچ جائے۔ جب اس کا ظلم اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور گرفت آتی ہے، اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں میں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یزید کے جس نے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھوک اور پیاس سے نڈال اہل بیت نبوت اور ان کے انصار میں سے 70 افراد کو شہید کیا تھا، اسی یزید پر وہ وقت بھی آیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 70 افراد کے بدلے میں تقریباً 1,70,000 یزیدیوں کو قتل کیا گیا۔ یزید کے جس نے مدینہ طیبہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر بھیجا تھا، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لشکر کے گھوڑوں کو باندھا گیا اور 3 دن تک مسجد میں نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ اس پر وہ وقت بھی آیا کہ اس کی قبر پر اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے جہاں وہ گندگی پھیلاتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خاندان خود تو شہید ہو گئے مگر اسلام کو زندگی عطا کر گئے، خود تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر امت کو جینا سکھا گئے۔ قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے سچ ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تعلق حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نسبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف رسمی نہیں رہنے دیا جانا چاہیے بلکہ اسے عمل، حال اور حقیقت میں بدلنا چاہیے۔ حقیقی زندگی کے طور پر اسے اپنایا جائے، یہی نسبت اور تعلق ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اس نسبت اور تعلق کو حقیقی زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان لیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے اسلام کا کھلا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھی۔ وہ اسلام کا نام لیتا تھا، بیعت بھی اسلام پر لیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسلام کا کھلا انکار تو ابو لہب نے کیا۔ یزیدیت تو یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور امانت میں خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچل دیا جائے اور اسلام کے مقدس نام کو پامال کیا جائے۔ یزیدیت اسلام سے منافقت، دجل اور فریب کا نام ہے۔ اسلامی نظام کے ساتھ دھوکہ کرنے، امانتوں میں خیانت کرنے، بیت المال میں خیانت کرنے اور قومی ذرائع اور دولت کو اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ روح حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہے یا میری محبت میں آج بھی تم پھر کوئی معرکہ کربلا برپا کرتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت میں آج تم پھر وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔ روح حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج پھر دریائے فرات کو رنگین دیکھنا چاہتی ہوں،
آج پھر ایک نیا مارکہ کربلا برپا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے اور تمہارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ روح حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے حقیقی پیار کرتا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق یہ بھی ہے کہ دیکھو کیا تمہارے دور کے حکمران اسلام کا نام لینے میں مخلص ہیں؟ کیا وہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور برپا کرنے میں مخلص ہیں؟ کہیں وہ اسلام کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، یا اسلامی نظام کے نفاذ میں دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ اگر وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور منافقت اور دجل و فریب بھی کرتے ہیں تو جان لو ان کا کردار یزیدیت کا کردار ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کا نام و نشان نظر آئے، حسینی لشکر کے غلام اور فرد بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو۔ اس کے لیے خواہ تمہیں اپنا مال، اپنی جان اور اپنی اولادیں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔